السلام علیکم مولانا صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ایک میرا سوال یہ ہے کہ ہمارا ٹیچر جب ہمیں پڑھا رہے تھے تو ٹیچ کر رہے تھے تو اس میں کوئی ایک ہمارا ٹاپک آیا کہ معاشی نظام کے بارے میں، معاشی نظام کے بارے میں۔ تو سر نے بولا کہ اسلام میں کوئی ایسی معاشی نظام نہیں ہے کہ جس کو فالو کر کے کسی ملک کو چلا سکے۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی ایسا ہے یا کوئی آپ کا ہم نہیں کر سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چھوٹا بھائی فضل حکیم یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے اور ان کے ایک ٹیچر کا یہ خیال ہے کہ اسلام نے کوئی ایسی معاشی نظام نہیں دیا کہ جس کی وجہ سے جو ہے نا ملک کو چلا سکیں اور ملک کو معاشی طور پر مضبوط اور مستحکم کر سکیں۔ تو اس کے جو ہیں وہ دو سوالات، اور اس کی سوال کا جو ہے نا دو بڑے رخ ہیں۔ یعنی پہلا رخ تو یہ ہے کہ یہ جو یونیورسٹی اسکول کالج کے پڑھے جو پروفیسر حضرات ہوتے ہیں یا جو ٹیچر حضرات ہوتے ہیں، ان کو اسلام کا اتنا معلومات نہیں ہے اور ان کو اتنا جو ہے کیا نام ہے تعلیم نہیں ہے کہ جو کہ وہ اس مسئلے کو، اس معاملے کو سمجھ سکے، کیونکہ وہ انہوں نے اپنے اس لیول کا پڑھا ہوتا ہے، اس طرف کا پڑھا ہوتا ہے، اور وہ اسلام کو بالکل جو ہے نا ایک پسماندہ، یعنی ایک سوچ والا، ایک محدود سوچ والا یہ ایک چیز تصور کرتے ہیں، ایک راستہ جو ہے نا تصور کرتے ہیں، جبکہ ایسی بات نہیں ہے۔ اسلام نے جو ہے نا یعنی ایک بہت بڑا معاشی نظام دیا ہے، اور معاشی نظام میں بھی دو رخ ہیں۔ ایک یہ ہے کہ پورے ملک کے اوپر فوکس کرنا، سارے اداروں کو فوکس کرنا، سارے ادارے چلانا، اور ایک یہ ہے کہ مارکیٹ کو مضبوط کرنا۔ سمجھ میں آئی جی؟ تو ملک کے اوپر فوکس کے لیے اسلام نے جو ہے نا یہ ہے کہ بیت المال کا تصور دیا ہے، اور بیت المال کے تصور میں یہ ہے کہ اس میں جو علاقے فتح ہوتے ہیں تو جو دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں ان کے اوپر جب قبضہ حاصل کرتے ہیں تو اسلام ان کو جو ہے یعنی یہ پیشکش کرتا ہے کہ بھائی آپ اسلام میں داخل ہو کر آپ زکوٰۃ دیں گے، یا یہ ہے کہ آپ اپنے دین پہ برقرار رہ کر ہمیں جزیہ، جس کو ہم ٹیکس بھی کہہ سکتے ہیں، اور ان کے اوپر ایک تاوان بھی سمجھ لو کہ وہ ان کے اوپر ڈال سکتے ہیں۔ تو وہ ٹیکس یا جزیے کو حاصل کر کے یا زکوٰۃ کے مال کو اکٹھا کر کے بیت المال میں اس کو جمع کیا جائے گا، اور بھی اسلام جو یعنی بہتر سمجھے گا کہ یعنی جو ایسی معاشی نظام کو یعنی اپنی یعنی بیت المال کو مضبوط کرنے کے لیے کوئی ایسا اقدام کرے گا کہ جس کی وجہ سے جو ہے کیا نام ہے بیت المال میں وافر مقدار پہ فنڈ ہو، اور وہ عوام کے جو ہیں کیا نام ہے جتنے ادارے ہیں یا جو ان کی ضروریات ہیں اس کے اوپر جو ہے کیا نام ہے کام کر سکے، یعنی اس کو چلا سکے۔ اور یہ جیسے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المال کو مضبوط کیا تھا، اور کرنے کے بعد بہت سارے جو انہوں نے ڈکھانے کا نظام بنایا تھا، اور سرحدوں میں فوجوں کا نظام بنایا تھا، اور اسی طرح جو اندر جو پبلک جو عوام جو رہتی تھی ان کے خدمت کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ ایک جو ہے نا خاتون جس کے بچے رو رہے تھے تو وہ اپنی ہی جو ہے نا بیت المال سے جو ہے نا فنڈ اٹھا کر اپنے ہی کندھے پہ لے جا کر ان کا چولہا جلایا، اور اس کو جو ہے نا کھلا پلا کر اس کو سیراب کر کے آیا۔ پھر یہاں تک بھی کہا کہ دریائے نیل کے جو ہے نا کنارے پر بھی اگر ایک کتا بھوکا مرتا ہے تو اس کا بھی حضرت عمر سے پوچھا جائے گا۔ تو یہ معاشی نظام تو ہے جو کہ جو ہے کیا نام ہے کتے کی جو ہے نا پیٹ کا بھی خیال رکھا جا رہا ہے، اور غریب کے پیٹ کا بھی خیال رکھا جا رہا ہے، اور جو ہے کیا نام ہے پھر بیت المال کا جو ہے نا یعنی یوں سمجھ لو کہ اسٹیٹ بینک، سمجھ میں آئے جی، جس کا وجود حضرت عمر نے اور اسلام کے شروع میں ڈالا گیا ہے، اور اسٹیٹ بینک جو ہے نا ملک کے سارے ضروریات کے اوپر فوکس ہوتا ہے۔ سمجھ میں آئے جی؟ یہ تھا بھائی کیا جو ہے نا وہ یعنی
ملک کے اوپر جو ہے کیا نام ہے اداروں کو چلانے کے لیے بیت المال کو وجود میں لانا، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد یہ ہے کہ مارکیٹنگ کا جو اصول ہے، یعنی کاروباری جو ہے نا سسٹم کو لے کر سطح پر جو ہے نا اپنی معیشت کو مضبوط کرنا، اپنے عوام کو مضبوط کرنا، اس کے لیے اسلام نے جو ہے نا یعنی جو ہمیں جو معاشی نظام دیا ہے۔ اب وہ اسلام صرف عبادت کا نام نہیں ہے، یہ دونوں علماء بیٹھے ہیں، مولانا ضیاء الرحمن صاحب اور مولانا تاج خان صاحب، ان کو پتہ ہے کہ جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمارے جو فقہ کا جو تعلیمات ہوتے ہیں وہ 4 کیٹیگریوں پر تقسیم ہے۔ پہلا عبادات، جس میں جو ہے نا عبادت کیسے کی جائے گی اور کس لیول پہ کیسے کیا جائے گا، تو یہ ایک پورا سبجیکٹ جو ہے کیا نام ہے عبادات کا ہوتا ہے۔ اور دوسرا جو سبجیکٹ ہے وہ کتاب النکاح کے نام سے، یعنی معاملات کا ہوتا ہے کہ ہم نے جو ہے کیا نام ہے گھروں کے نظام کو یعنی اپنے رشتوں کے نظام کو کیسے بحال کرنا ہے، سمجھ میں آ جی۔ اور تیسرا جو ہے نا جو فوکس ہے وہ معاشی طور پر، جس کو ہم کتاب البیوع کہتے ہیں، بیچنا، خریدنا، کاروبار کرنا، سمجھ میں آ جی۔ اور چوتھا جو ہمارا سبجیکٹ ہوتا ہے، جو یہ 2 بڑے سبجیکٹ ہیں، یعنی کتاب البیوع اور کتاب الشفع، جو چوتھا ہے کتاب الشفع، یعنی کتاب الشفع کا مطلب یہ کہ پراپرٹی سسٹم، یعنی ظاہر بات ہے کہ معاشی پراپرٹی میں بہت بڑے معیشت ہیں، سارا سسٹم جو ہے نا معیشت کا پراپرٹی کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ تو پراپرٹی سسٹم کو جو ہے کیا نام ہے کہ کاروبار کے لیول حوالے سے وہ تو ہمارے یعنی جو تعلیمات ہیں اسلام کے 4 چیزوں پر تقسیم ہیں: عبادات اور معاملات، اور اس کے بعد کتاب البیوع یعنی کاروباری معاشی، اور اس کے بعد جو ہے نا کتاب الشفع، جو کیا نام ہے اس کو کیا کہتے ہیں یعنی پراپرٹی سسٹم، ٹھیک ہے جی۔ تو اس میں جو کاروبار کی قسمیں بتا رہا ہے، جو ہے کیا نام ہے ہمارا یہ جو ہے نا کاروبار کی جو قسمیں ہیں وہ 3 طرح کے ہیں۔ یعنی ایک ظاہر بات جب بندہ کاروبار کرتا ہے تو ایک وہ چیز ہوتا ہے جس کو بندہ دے رہا ہوتا ہے، چیز مطلب اس میں گائے ہیں، زمین ہے، اس میں جو نا دالیں ہیں، سبزیاں ہیں، ان کو ہم مبیع کہتے ہیں اپنی زبان میں، سمجھ میں آ جائے۔ اس کے بعد جو پیسہ دے رہا ہوتا ہے اس کو ہم اپنی عربی زبان میں ثمن کہتے ہیں، اور پھر ان دینے والے کے اوپر جو حکم صادر ہوتا ہے اس کے بھی جو ہے کیا نام ہے کیا ہوتا ہے، اس کے بھی جو ہے نا اس کی بھی قسمیں ہیں۔ تو جو پہلا مبیع ہے، مبیع کی جو قسمیں ہیں، جیسے کہ ابھی دیکھو کہ مبیع کی جو قسمیں ہیں، پہلی قسم میں تو اس میں یہ ہے کہ یہ پہلی قسم جو چیز دے رہے ہیں اس کے حوالے سے 4 قسمیں ہیں، یعنی اس کو ہم کہتے ہیں بیع مقایضہ، اور دوسرا جو ہے نا بیع مطلق، اور تیسرا بیع سلم، اور چوتھا جو ہے نا بیع صرف۔ یہ مبیع کے حوالے سے ہیں کہ آپ جو ہے نا 4 صورتوں میں اپنے جو سامان ہے اس کو آگے بڑھا سکتے ہیں مارکیٹ میں، اور آپ بین الاقوامی لیول پر بھی اس کو لے جا سکتے ہیں۔ اور دوسری قسم جو پیسہ دے رہا ہوتا ہے اس کی بھی 4 کیٹیگریاں ہیں، سمجھ میں آ جی۔ ایک ہے بیع مساومہ، اور دوسرا ہے بیع مرابحہ، اور تیسرا ہے بیع تولیہ، اور چوتھا ہے بیع اشتراک، اور پانچواں جو ہے بیع جو ہے نا بیع وضعیہ، سمجھ میں آ جی، بیع وضعیہ۔ تو یہ 5 قسمیں ہو گئی، اور اس کے علاوہ جو ہے نا جو حکم ان چیزوں کے اوپر صادر ہوتا ہے اس میں بھی جو ہے نا 4 قسمیں ہیں: بیع صحیحہ، اور بیع فاسد، اور بیع باطل، اور بیع مکروہ، سمجھ میں آیا۔ تو اس نے گویا کہ کاروبار کے آپ کو 8 راستے دکھایا، بلکہ 9 راستے دکھایا کہ آپ ان 9 راستوں سے کاروبار کر کے آپ اپنی معیشت کو، اپنی مارکیٹ کو مضبوط کر سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے یہ جو ابھی تقی عثمانی صاحب نے ایک کتاب لکھی ہے جس کو جدید معیشت کے نام سے، سمجھ میں آیا جی۔ تو یہ بھی تو اس نے بھی تو اسلام سے لے کر وہ لکھی ہے، ویسے جو آسمان سے ابھی نئے اتار کے تو نہیں لکھی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد اسلامی معیشت کے حوالے سے کمیونزم آیا، اور اس کے بعد سوشلزم آیا۔ تو سوشلزم بھی اس کے مقابلے میں ناکام ہوا، کمیونزم بھی اس کے مقابلے میں کیا ہوا، ناکام ہوا۔ ابھی پوری دنیا کا اندر جو کاروباری سسٹم رائج ہے، جو معاشی سسٹم رائج ہے، اور پھر یہ سسٹم جو ہے وہ ہے جو کہ ہمارے خلفاء راشدین نے متعارف کرا تھا، سمجھ میں آ جی۔ یہ جو دنیا میں اس وقت معاشی سسٹم جو چل رہا ہے، جو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وضع کردہ قوانین کے مطابق ہے، اور یہ اس بیچارے کو نہیں پتہ ہوگا،
سمجھ میں آ جی. لیکن یہ ہے کہ یہ اس بات کو پوری دنیا تسلیم کرتی ہے کہ یہ جتنے بھی اسلامی اس معاشی نظام کے مقابلے میں جتنے بھی نظام آئے وہ سارے کیا ہو گئے ہیں, وہ سارے جو ہیں کیا نام ہے ناکام ہو گئے. اور یہ جو اسلامی نظام ہے اس وقت پوری دنیا پہ راج ہے, سمجھ میں. تو اس کو وہ انگریزی نظام سمجھتا ہے, یا انگریزی نظام نہیں ہے, معاشی نظام جو ہے. ماشاء اللہ مولانا صاحب, آپ نے تفصیلی بات کی. مزید اس پر ہم بات تو نہیں کرنا چاہتے ہیں, البتہ سمجھنے والوں کے لیے آپ نے الحمدللہ بہت خوب سمجھایا ہے. دلائل نقلیہ کے طور سے بھی پر سمجھایا, عقلی دلائل بھی پیش کی, الزامی دلائل بھی آپ نے پیش کی. میں آپ کی اس دقاقت اور فراست کو میں داد دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید, تو آپ کے چینل کو مزید ترقی عطا فرمائے. آمین.